یہ پیغام ہے شیخ نمر کی شہادت کا کہ گردن جھکانا مت، اگر کٹتی ہے تو کٹا دو لیکن جھکانا نہ۔ کتنی باصلابت و باعظمت گردن ہے جس کو جھکانے کے لیے کتنا جتن کیا گیا، شکنجے دیے گئے، سب کچھ کیا گیا، آخرکار ان ملعونوں نے عاجزی کا اعلان کر دیا کہ اس لاغر اندام عالم الدین کی گردن ہم سے جھکائی نہیں جا سکی، ہم عاجز آ کر اس کو کاٹ رہے ہیں۔ اور کٹی ہوئی گردن عزیز ہے خدا کو، جھکی ہوئی گردن خدا کو ناپسند ہے، جھکی ہوئی گردن خدا کو سخت ناپسند ہے، جھکی ہوئی گردن اللہ کو بہت ناگوار ہے، جھکی ہوئی گردن امام حسین کو پسند نہیں ہے، امام حسین کو کٹی ہوئی گردن کہیں زیادہ عزیز ہے، اور کٹی ہوئی گردن رسول اللہ کو عزیز ہے، جھکی ہوئی گردن رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ گردن جھکانے کے لیے یہ سب کچھ کیا، لیکن تشیع مکتب ہے، سر کٹا کے گردن اٹھانے کا نام ہے، اگرچہ وہ کٹی ہوئی گردن نو کے سنا پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہے تو سر بلند۔ اس گردن سے بہتر ہے جو تن پہ ہو لیکن جھکی ہوئی ہو، وہ شرمساری کا باعث ہے، وہ شرمندگی کا باعث ہے، وہ ننگ و عار ہے وہ گردن جو تن پہ ہو لیکن جھکی ہوئی ہو، اور افتخار ہے وہ گردن جو کٹی ہوئی ہو لیکن نو کے سنا پر ہو۔ ہمیں یہ مکتب ملا ہے وراثت کے اندر عزیزان، اس مکتب کو سیکھنا ہے۔ آج مومنین حجاز، سرزمین حجاز کے شیعہ ہم سے پرسہ نہیں مانگتے، ہم نے عموماً پرسہ ہزار ہمدردی کو کہتے ہیں۔ کسی غمزدہ کے پاس جا کر اسے یہ کہنا کہ خدا تجھے صبر دے، حوصلہ دے، ہم تیرے غم میں شریک ہیں، یہ دو جملے کہہ کر اس کے دل کو ڈھارس تسلی دے کہ پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں، اپنے معمولات میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بی بی کو پرسہ دینے آئے ہیں، ہم مولا کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ یعنی اصل غم مولا کا ہے، بی بی کا ہے، ہم پڑوسی ہیں بی بی کے، اور ہم نے دیکھا کہ سوگوار ہیں، عزادار ہیں، تو چلیں رسوماتی دو جملے جا کر اظہار کر کے کہہ دیں کہ بی بی ہمیں بھی آپ کے بیٹے کا بڑا غم ہے۔ یہ پرسہ دار ہوتے ہیں، عزادار یہ نہیں ہوتے، عزادار یہ نہیں ہوتے کہ جو پرسہ دے کر پھر اپنے آپ کو سمجھے ہم فریضہ اپنا ادا کر دیا، بلکہ فریضے سے بھی زیادہ آگے بہت کچھ گویا احسان عظیم کر دیا۔ نہ عزیز من، اگر ہم سب کی گردنیں بھی کٹ جائیں، فاطمہ کے لال کے ایک بال کی قدردانی بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم سب کی گردنیں بھی کٹ جائیں، ہم سب کی گردنیں نو کے سنا پہ چڑھ جائیں، فاطمہ زہرا کی فریاد کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم سب کی گردنیں بھی کٹ جائیں، اس ایک تیر کے زخم کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی جو فاطمہ کے لال کے تن پہ لگا تھا، اس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ نائجیریا میں شیخ زکزاکی حفظہ اللہ کی زوجہ کو شہید کیا گیا۔ پہلے جا کر اس مخدرہ کو کہا گیا اپنا حجاب اتارو، وہ حجاب میں تھی، پردے میں تھی۔ جب حجاب اتارنے کے لیے کہا گیا، اس بی بی نے جس نے 6 شہید جنم دیے اور آخرکار خود بھی شہید ہو گئی، کس قدر باعظمت ماں ہے، جس کو تشیع سے آشنا ہوئے 30 سال بھی نہیں گزرے، کتنا عظیم سفر طے کرتی ہے یہ ماں، 6 بچے اسلام کی راہ میں قربان کر دیتی ہے، 4 قدس ریلی میں پیش کر دیتی ہے، اور 2 حسینیے میں قربان کر دیتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ خود ہی اپنے حجاب کو بچاتے ہوئے فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ جب وہ بی بی بھی زہرا کی خدمت میں ہوگی اور ہم آپ بھی بی بی کے پاس جائیں گے، عزیز من، ہم بی بی زہرا کو تو منہ دکھائیں گے نہیں، میں سمجھتا ہوں
ہم ان شہدائے نائجیریا کی ماں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، ہم تو اس کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے۔ اس کو پہلے چاہا جاتا ہے کہ پردہ اتارے، نہیں اتارتی اپنا پردہ، اس کو ایک گولی مارتے ہیں، گولی سے زخمی ہو جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے پھر پردہ اتارو، لیکن اپنا پردہ سرکاتی بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہر گولی کے بعد اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے اپنا حجاب اتار دو، اور آخر کار آخری گولی سے زمین گیر ہو کے شہید ہو جاتی ہے، لیکن اپنا پردہ نہیں اتارتی۔ تشیع دنیا میں اس سے بڑھ کر ظاہر ہو رہا ہے جو ان جلادوں کے ذہنوں میں موجود ہے، اور تشیع کی یہ خاصیت ہے، حق کی یہ خاصیت ہے کہ جتنا بھی اس کو کچلا جائے یہ اور زیادہ ابھرتا ہے۔ یہ لاش زندہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے شہید زندہ ہے، اور زندہ شہید صرف خود زندہ نہیں بلکہ اپنی ملت کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ صدیوں سے سرزمین حجاز پہ تشیع تھا، شناختہ نہ شدہ، فراموش شدہ، لیکن اس شہید نے پوری دنیا کے لیے تشیع کی پہچان پیدا کر دی۔ اب دنیا کو پتہ چل گیا حجاز میں بھی تشیع موجود ہے، راہ روان راہ حسین ابن علی موجود ہیں، اور یہ لاشیں عزیزان، ایک شاعر، اردو زبان کے شاعر نے اچھی ترجمانی کی، شہداء کی اچھی ترجمانی کی، فقط عقیدت کا اظہار نہیں کیا بلکہ حقیقت کا اظہار کیا کہ لاشیں بہت کچھ اثر دکھاتی ہیں۔ اگر بیچی نہ جائیں، اگر فروخت نہ کی جائیں، سرکاری لوگ آ کر لاشیں بیچنا شروع کرتے ہیں، لاشوں کی قیمت لگاتے ہیں اور وصول کر لیتے ہیں، جو لاشیں بیچ دی جائیں ان کی بے حرمتی ہوتی ہے، ان کی بے احترامی ہوتی ہے، ان کے تقدس کو پائمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں اسی سلمان حمار کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے ابا قبا میں آئے لوگ آ کر دربار میں حاضر ہو کر اسی جلاد کے ہاتھ پر ابا قبا میں بیعت کر کے گئے، اسی سرزمین کے اندر جس کے مقابلے میں سینہ تان کے یہ شیر خدا کھڑا ہو گیا کہ فوج حق کو کچل نہیں سکتی، فوج حق کو کچل نہیں سکتی، فوج چاہے کسی یزید کی ہو، لاش اٹھتی ہے پھر علم بن کر، لاش چاہے کسی شہید کی ہو، فوج حق نہیں کچل سکتی، اور لاشیں علم بن جاتی ہیں، علامت بن جاتی ہیں، پہچان بن جاتی ہیں۔ شہید نمر اب ایک علم ہے تشیع کا، اب پہچان ہے تشیع کی، رضوان اللہ تعالی علیہ۔ ہم مبارکباد عرض کرتے ہیں اس شہید کو، یہ مقام عظما، یہ فضیلت عظما جو اپنے مقتل میں اپنے قدموں سے چل کر اپنی گردن کٹا دی اور اپنے مولا حسین کے نقش قدم پر چل کر سرفراز ہو گیا، اور ہم بارگاہ شہید میں سلام عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، اے شہید اللہ کی بارگاہ میں ہماری بھی شفاعت کرنا، خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ خدا ہمیں بھی سرخروئی و سرفرازی عطا فرمائے، اور ہم بھی تیری طرح گردنیں اٹھا کے جی سکیں، اور ہم بھی تیری طرح گردنیں جھکانے کے بجائے گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، کہ اسی سے تشیع کا شجرہ زندہ ہے۔